یورپ میں بڑھتی جا رہی ہے اسلام کی مقبولیت۔ اب آسٹریلیا کے عیسائی پادری گول ڈیوڈ کے 45 سال چرچ میں خدمت کے بعد اسلام قبول کرنے کا انکشاف، نام رکھا داؤد۔ نارتھ کوریا اور امریکہ کے درمیان بڑھتی جا رہی ہے کشیدگی۔ کم جونگ ان نے اب سیدھے طور پر امریکہ کو دی دھمکی، اپنے فوجی کمانڈروں کو فوجی ٹکراؤ کی صورت میں فوری اور زبردست حملہ کرنے کی دی ہدایت۔ اسرائیلی قابض فوجیوں کی مسجد کی بے حرمتی اور پھر دھماکے سے اسے شہید کرنے کی ویڈیو آئی سامنے۔ قاری مسجد میں فائرنگ کرنے کے بعد اسرائیلی فوجیوں نے ناچتے ہوئے مسجد کو کر دیا شہید۔ بیروت میں ڈرون حملے میں شہید حماس رہنما صالح العروری کو رام اللہ میں لوگوں نے پیش کیا بھرپور خراج۔ سڑکوں پر نکل آئے ہزاروں افراد۔ القسام بریگیڈ کو قائم کرنے والوں میں سے ایک تھے صالح العروری۔ حماس سربراہ اسماعیل ہانیہ نے صالح العروری کے قتل کے لیے ٹھہرایا اسرائیل کو ذمہ دار۔ کہا کہ اسرائیل کا حملہ لبنان کی خود مختاری پر حملہ ہے، دشمن شکست کے دہانے پر ہے اور ہماری فتح قریب ہے۔ غزہ کو مختلف قبائل کے درمیان تقسیم کرنے کا اسرائیل کا منصوبہ۔ ساتھ ہی اسرائیلی آرمی اس بات کو لے کر ہے فکر مند کہ اگر وہ غزہ کی جنگ ہار گئے تو پھر انہیں پورے مڈل ایسٹ میں انہیں نہیں مل پائے گی پناہ۔ غزہ میں سینکڑوں مرد و خواتین کو زبردستی گرفتار کر کے اسرائیل منتقل کرنے والی اسرائیلی آرمی کے اہلکار اب زندہ بچ جانے والے معصوموں کو بھی کرنے لگے اغوا۔ غزہ سے بچی کے کڈنیپ کی تصویر سے اسرائیلی فوجی کی حرکت بے نقاب۔ یوکرین جنگ میں پھر آئی شدت۔ روسی وار پلینز نے ملک بھر میں جاری کر دیا فضائی الرٹ جاری ہونے کے کچھ ہی منٹوں بعد متعدد میزائل یوکرین کے دارالحکومت کیف کی فضا میں اڑتے ہوئے دیکھے گئے۔ زوردار دھماکوں کی گونجی آواز۔ جاپان ایئر لائن کا ہوائی جہاز لینڈنگ کے دوران رن وے پر موجود کوسٹ گارڈ کے چھوٹے طیارے سے ٹکرا گیا، جس کی وجہ سے آگ بھڑک اٹھی۔ اب تک اس حادثے میں 5 لوگوں کے مارے جانے کی ہے خبر۔ اور ہندوستان میں تاریخی گیان واپی مسجد پر ہندوؤں کے دعوے کا کیس۔ ہندو فریق نے گیان واپی کے سیل کیے گئے وضو خانے کی صفائی کا کیا مطالبہ۔ سپریم کورٹ نے اس معاملے پر جلد سماعت کا دلایا بھروسہ۔